حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمانوں میں تم میں دو بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بڑی قدر و وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ یرد علی الحوض، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں۔ اللہ نے گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے، اب قریب وہ آخری منزل میں ہے، صرف ایک کل کی مجلس اور باقی ہے۔ اور اس کے لیے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جیسے روزانہ مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہو جاتی ہے، کل کی مجلس میں وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی ہے۔ اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کل ادھر سے جلوس گزرتا ہے اور جب جلوس ختم ہونے لگتا ہے، جب ہم مجلس شروع کرتے ہیں، تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے مجلس شروع ہونے میں۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ کل کی مجلس جو ہے وہ جیسے 9 دن وقت کی پابندی ہوئی، اس طریقے سے وقت کی پابندی نہیں ہو پاتی کبھی بھی، کسی سال بھی۔ ہاں حضرات واقف ہیں، لیکن پھر بھی میں یاد دہانی کر دوں کہ کل کی مجلس میں وقت کی پابندی نہیں ہوگی۔ دوسری بات بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کل مصافحے نہیں ہوں گے، بلکہ ہم جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصافحۃ الحسین علیہ السلام کہہ کے ملیں گے۔ تو بہرحال ہماری گفتگو اب قریب خاتمے کی منزل پر ہے کہ اسلام میں نجات کا انتظام سرور کائنات کر گئے۔ اب یہ ہماری تقدیر یا تحقیق کی بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ یہ ٹوٹلی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ رسول نے صاف بتا دیا ہے کہ ہم قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ہر رسول کو معجزے ملے، جناب موسیٰ کا عصا ان کا معجزہ تھا، جناب عیسیٰ کے لب ان کا معجزہ تھے، جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہو گئی ان کا معجزہ تھا، جناب نوح کے لیے طوفان ٹھنڈا ہو گیا یہ ان کا معجزہ تھا، جناب داؤد نے لوہا نرم کر دیا یہ ان کا معجزہ تھا۔ مختصر یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ نے اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزات بھی عطا فرمائے، اور ان پر ہمیں یقین ہے پورا، کوئی اس کے اندر ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن میں ان کا تذکرہ ہے اور ہمارے دل کو پکا یقین ہے ان معجزات کا الحمدللہ۔ لیکن اب اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم دریا میں راستے ہوتے دیکھ لیں تو یہ نہیں ہو پائے گا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ آج اگر ہم یہ چاہیں کہ کوئی دہکتا جہنم ہو اور کوئی اس میں کود پڑے اور زندہ سلامت نکل آئے، نہ کپڑے جلے نہ جسم جلے، تو اب یہ نہیں ہو سکتا۔ اب بیمار اچھا ہو جائے یا طائر ہوا میں اڑ جائے یا مردہ زندہ ہو جائے، یہ کام یقین ہوا مگر اب نہیں ہوگا۔ انگلی کے اشارے سے چاند دو ہو جائے، ہوا مگر اب نہیں ہوگا۔ سورج پلٹا مگر اب نہیں پلٹے گا۔ ستارہ اترا مگر اب نہیں اترے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے دیے، ان معجزات کے علاوہ جو سب کو دیے۔ جتنے اور رسولوں کے پاس معجزے تھے اتنے ہمارے رسول کے پاس تھے، سب۔ دامن میں مشیت نے سب معجزات ڈال دیے تھے جو 1,24,000 کو دیے،
لیکن 2 معجزے ایسے دیے جس کا دل چاہے آج بھی دیکھ لے۔ معجزہ کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھ لیجئے، جیسا نہ ہو پائے۔ دیکھیے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس سے آسان نہیں ہے، جیسا نہ ہو پائے۔ سورج روز نکلتا ہے، روز ڈوبتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن مغرب سے نکل آئے تو معجزہ ہے، لیکن کسی کے بس میں ہے نہیں کہ نکال دے۔ آگ جلا دیتی ہے، یہ کوئی معجزہ نہیں ہے، لیکن کوئی آگ میں کودے اور نہ جلے یہ معجزہ ہے۔ پانی ڈبو دیتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، لیکن کوئی اترے پانی میں اور پانی راستے بنا کے الگ ہو جائے یہ معجزہ ہے۔ جیسا نہ ہوتا ہو ویسا ہو یہ معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی رسالت کو چونکہ قیامت تک رکھا تھا، لہذا معجزے بھی قیامت تک رہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو 2 معجزے دیے، ایک کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے اہل بیت۔ ایک کا قرآن فصاحت و بلاغت، قرآن فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہے۔ اہل بیت کردار و سیرت کا معجزہ ہے۔ زبان کے مقابلے میں کوئی قرآن جیسا قرآن نہ لا سکا، اہل بیت کے مقابلے میں کوئی علی جیسا کردار نہ لا سکا۔